السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں کپڑے بھی اپنی مرضی سے بدلنے نہیں جا سکتی۔ سمرا رخ موڑ کر تڑاک کر بولی تھی۔ یہ پکڑو، جاؤ پہن کر آؤ۔ سمرا کا سوال نظر انداز کرتا وہ اس کے سامنے ایک شاپر کرتا بولا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ سمرا نے سوالیہ نظروں سے دانش کو دیکھا تھا۔ جو بھی ہے تمہیں اس کو پہننا ہے۔ اب یہ شاپر پکڑو، اس میں جو بھی ہے پہن کر آؤ۔ دانش سمرا کے ہاتھ زبردستی تھیلی تھماتا بولا تھا۔ سمرا نے شاپر کھول کر اس میں موجود کپڑے نکالے تو سمرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ شرم اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ اس شاپر میں ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی جو صرف گھٹنوں تک تھی۔ آستین تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگلا اور پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی یہ فرنگیوں کا لباس۔ سمرا نائٹی صوفے پر پھینکتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی دانش بھی نائٹی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ کوئی بات نہیں سمرا جان، اگر تمہیں یہ ڈریس پہننے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو میں خود اپنی جان کو یہ ڈریس پہنا دیتا ہوں۔ دانش دروازہ بند کرتا سمرا کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو دانش، تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جاؤ یہاں سے۔ سمرا الٹے قدم لیتے گھبراتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ ڈریس تو میں پہنا کر ہی باہر نکلوں گا۔ دانش نے ایک جھٹکے سے سمرا کا دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا۔ اس کی کمر پکڑ کر اپنے قریب کرتا اس کے کندھے سے قمیض سرکائی تھی۔ اچھا، میں خود پہن رہی ہوں، پلیز چھوڑو مجھے۔ سمرا اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی راضی ہو گئی تھی۔ گڈ گرل، جلدی سے پہن کر آ جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ دانش سمرا کا رخسار تپتپاتا باہر نکل گیا تھا۔ واو سمرا جان، یو لک ہاٹ۔ دانش سمرا کا خوبصورت سراپا دیکھتا گویا ہوا تھا۔ سمرا کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، آنکھوں میں نمی تھی۔ اپنے دل میں وہ دانش کو کتنی ہی بار کوس چکی تھی۔ بے شرم، بدتمیز جیسی القابات سے بھی نواز چکی تھی۔ بس دیکھ لیا تم نے مجھے، اب میں جا رہی ہوں کپڑے بدلنے۔ سمرا ابھی بول کر گھومی ہی تھی، دانش نے آگے بڑھ کر اس کا نازک وجود باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ سمرا ہاتھ پیر مارتی چلا رہی تھی۔ دانش بہرا بنا اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاہل انسان، جنگلی کہیں کے۔ دانش نے سمرا کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ سمرا نے کراہتے ہوئے دانش کو نئے القابات سے نوازا تھا۔ ابھی پتہ چلے گا تمہیں جان، میں کتنا جنگلی اور جاہل ہوں۔ دانش شرٹ کے بٹن کھولتا گویا ہوا۔ سمرا نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن دانش اس کی پنڈلی پکڑتا واپس اپنے پاس گھسیٹ چکا تھا۔ نہیں دانش، پلیز، مجھے یہ سب نہیں پسند، پلیز۔ سمرا کے باقی لفظ اس کے منہ میں دم توڑ چکی تھی کیونکہ دانش سمرا کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ دانش خود کو سراب کرتا آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف جھکا تھا۔ وہ اس پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا ہر حدود پار کر گیا تھا۔ سمرا نے ڈھال سی اس کی باہوں میں قید آنسو بہاتی رہی تھی۔ سمرا جان، صبح ہو گئی ہے، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ جلدی سے اٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ دانش آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھتا سمرا کو آوازیں لگا رہا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ صبح نہا کر فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی۔ ساری رات دانش نے اس کو سونے نہ دیا تھا، اس لیے اب وہ بے خبر سو رہی تھی۔ دانش نفی میں سر ہلاتا بیڈ کے قریب سمرا کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ سمرا جان، اٹھنے کا موڈ نہیں کیا؟ دانش نے جھک کر سمرا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سونے دو نا دانش، سمرا منہ بھسورتی نیند میں ہی بڑبڑائی تھی۔ سمرا اٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، ناشتہ بنا کر دو مجھے۔ دانش ساری نرمی ایک طرف رکھتا درستگی سے گھویا ہوا۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی، گھر میں بہت نوکر ہیں، بنوا لو کسی سے بھی ناشتہ۔ سمرا بھی غصے سے دہاڑی تھی۔ نوکر نہیں، بیوی تو ہو۔ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی، سمجھی؟ تم۔ میرے کسی کام کو موم یا کوئی ملازم ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے ایک ایک کام تم کرو گی۔ اٹھو اب جلدی، دانش غصے سے کہتا سمرا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر بیڈ سے اٹھا چکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ایک دن کی دلہن سے گھر کے کام کرواتے ہوئے؟ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں ہٹی، تو مجھے گھر کے کاموں پر لگا رہے ہو۔ غصہ کام نہ آیا تو سمرا نے دوسرے طریقے سے جان چھڑانا چاہی
لیکن افسوس یہ طریقہ بھی کام نہ آیا۔ یہ چونچلے مجھے نہیں پسند، جاؤ جلدی ناشتہ بناؤ میرے لیے، آ رہا ہوں میں۔ سمرا پاؤں پٹکتی دل میں دانش کو سلواتے سناتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمرا، تم صبح صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لاڈلے کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ اپنا غصہ برتنوں پر نکالتی دانش کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ نمرا بیگم کی آواز پر گردن موڑ کر ان کو جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ کیا تم کیوں بنا رہی ہو ناشتہ؟ ہٹو پیچھے، میں بناؤں گی ناشتہ۔ ابھی تو تمہارے ہاتھ کی مہندی کا رنگ تک نہیں اترا اور تم ہو کے ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی۔ نمرا بیگم حیران ہوتی سمرا کو پیچھے کرتی بولی، آپ ہی یہ بات نہ آپ اپنے اس گھامڑ کو سمجھائیں جس نے مجھے نیند سے جگا کر زبردستی کچن میں بھیجا ہے۔ سمرا دانت پیستی بولی تھی، اچھا میں سمجھا دوں گی اس کو، تم چھوڑو یہ، میں گوندھ لوں گی آٹا، تم جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ نمرا بیگم سمرا کے ہاتھ سے آٹا لیتی بولی، موم میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے سارے کام سمرا کرے گی۔ میرا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، میرے کپڑے پریس کرنا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا سب آج سے سمرا کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف آرام کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ دانش کے دو ٹوک الفاظ پر نمرا بیگم بھی خاموش ہو گئیں۔ دیکھا آپ نے آپ بھی، آپ کا یہ بدتمیز بیٹا مجھے اپنی خدمتیں کرانے کے لیے بیاہ کر لایا ہے۔ اس کو ذرا شرم نہیں آ رہی اپنی ایک دن کی دلہن سے نوکروں کی طرح کام کرواتے ہوئے۔ سمرا رندے ہوئے لہجے میں کہتی بچوں کی طرح نمرا بیگم سے دانش کی شکایت کرنے لگی، بیٹا، نو موم نو، بالکل حمایت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی۔ یہ میری بیوی ہیں، جیسا میں چاہوں گا یہ وہی کرے گی، اور ویسے بھی مستقبل میں بھی تو میرے سارے کام یہی کرے گی نا، تو ابھی سے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمرا بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دانش اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا کہتی اس بدلحاظ شخص کے سامنے، میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں ناشتہ بنا کر لاؤ۔ دانش سمرا کو آرڈر دیتا کچن سے باہر نکل گیا۔ نمرا بیگم نفی میں سارے ہلاتے چائے کا پانی رکھنے لگیں۔ سمرا بھی منہ بناتی دوبارہ کام میں لگ گئی۔ سمرا جان تم بھی تو ناشتہ کرو، سمرا جان تم بھی تو ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ سمرا کو واپس کچن میں جاتا دیکھ دانش نے اس کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہا، میں آپ ہی کے ساتھ کر لوں گی ناشتہ، اور ویسے بھی میں نے صرف تمہارا ناشتہ بنایا ہے، اپنا نہیں بنایا۔ سمرا اپنا ہاتھ دانش کے ہاتھ سے چھڑواتی گویا ہوئی، تو کیا ہوا، ہم اسی میں سے ناشتہ کر لیں گے، ویسے بھی ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ دانش سمرا کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ دانش احمد، یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے، شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں تم میں، بےہودہ انسان۔ سمرا دانش کی گود میں مچلتی دانت پیستی بولی، سمرا جان سیدھی طرح میری بات مان لیتی تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ میرے ہاتھوں سے ناشتہ کرنا ہوگا۔ دانش چھوڑو پلیز، کوئی دیکھ لے گا، کیا سوچے گا ہمارے بارے میں۔ سمرا دانش کا ڈھیٹ پن دیکھتے ہوئے التجا کرنے لگی، نو جان نو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، جو سوچنا ہے سوچ لے، آئی ڈونٹ کیئر۔ سمرا خاموش ہو گئی، غصے اور خیال سے چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ دانش نے نوالا بنا کر سمرا کی طرف بڑھایا تو اس نے خاموشی سے کھا لیا، کیونکہ اب اس کے پاس خاموشی سے ناشتہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک دو نوکر بھی ان کو اس طرح دیکھ کر نظریں جھکاتے نکل گئے۔ سمرا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کاش دانش بازار میں شرم فروخت ہوتی تو میں تھوڑی سی شرم لا کر تمہارے منہ پر مار دیتی۔ سمرا غصے سے دانش کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی، کاش تم کر سکتی، لیکن افسوس یہ تو ناممکن ہے۔ دانش نے سمرا کا مزید خون جلایا۔ سمرا غصے سے اسے گھورتی رہی اور وہ مسکراتا رہا۔ اسی تکرار کے درمیان ناشتے کا اختتام ہوا۔ دانش نے سمرا کا رخسار چوما اور اسے گود سے اتار دیا۔ سمرا رہائی ملتے ہی کمرے میں بھاگ گئی۔ دانش مسکراتا ہوا نمرا بیگم کو الوداع کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اب تو بے مقصد ہی مسکراتے ہو، میری محبت جو میرے پاس ہے، بدتمیز گھٹیا انسان، بےہودہ بے حیا چھچورا ٹھرکی کہیں کا۔ دانش میں تمہارا خون پی جاؤں گی، کتنی شرمندگی ہوئی مجھے ملازموں کے سامنے، تمہاری وجہ سے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ سمرا خود سے باتیں کرتی دانش کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ موم، کیا ڈیڈ سے آپ کی بات ہوئی؟ کب تک واپسی ہے ان کی؟
دانش نے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ دانش کو احمد ملک کی واپسی کی فکر ہوئی۔ جی بیٹا، میری بات ہوئی تھی ان سے، بس کچھ دن میں لوٹ آئیں گے۔ کیا آپ نے ڈیڈ کو میری شادی کا بتا دیا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، معلوم نہیں تمہاری شادی کے بارے میں جان کر ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ناول ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔